بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر، ایک تاریخی اور سبق آموز واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے سچائی، دیانتداری اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ یتیم تھے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور آپ کو تجارت جیسے اہم شعبے میں سکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا تجارتی سفر آپ کی جوانی کے شروع میں ہوا، جب آپ تقریباً 12 سال کے تھے۔ یہ سفر آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے علاقے کی طرف کیا۔ اس زمانے میں قریش کے قافلے شام اور یمن کی طرف تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ چونکہ ابو طالب ایک تاجر تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہت قریب تھے، اس لیے وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے تاکہ آپ تجربہ حاصل کر سکیں۔ یہ سفر تجارتی اعتبار سے تو اہم تھا ہی، مگر اس میں ایک روحانی واقعہ بھی پیش آیا۔ جب قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک نصرانی راہ بحیرہ رہتا تھا۔ جب اس نے قافلہ دیکھا تو خاص طور پر ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے آپ کے چہرے پر نبوت کی نشانیاں دیکھیں اور قافلے والوں کو کھانے پر بلایا۔ راہب نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، میں نے اس لڑکے میں وہ نشانیاں دیکھی ہیں جو ہماری کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک عظیم پیغمبر بنے گا۔ اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ لڑکے کو واپس مکہ بھیج دیں، کیونکہ اگر یہودیوں نے انہیں پہچان لیا تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابو طالب نے راہب کی بات پر دھیان دیا اور کچھ ہی دیر بعد حضرت محمد کو واپس مکہ بھیج دیا۔ یہ سفر چھوٹا ضرور تھا، مگر اس میں کئی اہم پہلو تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں دیانتداری، معاملہ فہمی اور تجارت کے آداب سیکھے، جو بعد میں ان کی زندگی میں بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ بعد میں یہی دیانتداری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنا تجارتی مال بھی آپ کے سپرد کیا، آپ کو شام کے دوسرے سفر پر بھیجا۔ جب وہ وقت آیا جب حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضور علیہ السلام کا پہلا تجارتی سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیانتداری، سچائی اور حسن سلوک انسان کو عزت عطا کرتے ہیں۔ بچپن سے ہی آپ کی سیرت میں وہ خوبیاں تھیں جو آپ ایک عظیم انسان اور نبی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کاموں میں دیانتدار بنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا رہنما مانیں۔ سبحان اللہ۔